بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن ہے تو تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بھلائی بیان کرو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم شکر ادا کرو۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، اس مضمون کا اور اس قصے کا اور ان آیات کا ماقبل کی آیات کے ساتھ جس کے اندر قصاص اور وصیت کا بیان تھا، ربط اور تعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ قصاص اور وصیت کے اندر جانی نقصان ہے، یعنی کہ نفسانی موت ہے، اور وصیت کے اندر مالی موت ہے، یعنی کہ بندہ قصاص کے اندر جان کو پیش کر دیتا ہے اور وصیت کے اندر مال کو پیش کر دیتا ہے۔ تو اب ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے روزوں کے احکام کو بیان کیا جس کے اندر نفسانی موت ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے پہلے جانی موت کو ذکر کیا، پھر مالی موت کو ذکر کیا، پھر نفسانی خواہشات کو ذکر کیا۔ اور دوسرا ربط اور تعلق یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے اللہ رب العزت نے چند چیزوں پر رکھی ہے، جن میں توحید و رسالت ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، اس کے بعد روزے ہیں، اس کے بعد کیا ہے، حج ہے۔ تو رب تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید و رسالت کو بیان کیا، اس کے بعد نماز کے جو احکام وغیرہ تھے ان کو بیان کیا، اس کے بعد زکوٰۃ کو بیان کیا، پھر ضمناً جو ہے حج کا ذکر ہو گیا، اب یہاں روزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ نماز بندے کے اوپر اتنی زیادہ گراں نہیں ہے، اتنی زیادہ شاق اور مشکل نہیں ہے جتنی زیادہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر بندہ مال اپنا خرچ کرتا ہے، تو مال عطا کرنا کسی غیر کو اللہ کی رضا کی خاطر یہ تھوڑا سا مشکل اور شاق اور گراں ہے۔ پھر روزہ نماز اور زکوٰۃ سے بھی زیادہ کیا مشکل اور گراں ہے، کیونکہ اس کے سامنے سب چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کی تمام چیزوں سے اور جماع سے کیا ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ روزہ اس کے اوپر، اس کی جان کے اوپر کیا بہت زیادہ مشکل اور گراں گزرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے نماز کو، پھر زکوٰۃ کو، اب پھر کیا ہے روزے کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو تدریجاً اور آہستہ آہستہ جو چیز نفس کے اوپر مشکل تھی اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے جو ہلکی چیز تھی یعنی کہ نماز، اس کو بیان کیا، اس کے بعد جو جان کے اوپر تھوڑی مشکل تھی یعنی کہ زکوٰۃ، اس کو بیان کیا، اس کے بعد جو جان پر بہت زیادہ مشکل اور شاق اور گراں تھی اس کو ذکر کیا یعنی کہ روزے کو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے روزوں کے جو فرضیت کا بیان ہے وہ بیان کیا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ روزوں کی جو فرضیت ہے وہ 10 شوال سن 2 ہجری کو فرض کیے گئے، یعنی کہ پہلے نماز کا ذکر ہوا، پھر نماز کی فرضیت ہوئی اللہ رب العزت کی طرف سے، پھر زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی، اور پھر سن 2 ہجری کے اندر روزوں کی فرضیت کا حکم نافذ ہوا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، ہم نے
تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیا روزے فرض تھے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدیہ تک تمام کے تمام امتوں کے اندر روزوں کی کچھ نہ کچھ کیا حقیقت موجود تھی۔ اسی وجہ سے آج بھی ہر ملت کے اندر روزے کا ثبوت کیا ملتا ہے۔ دیکھیے جو ہندو ہیں، جو اللہ رب العزت کے وجود کے کیا ہیں قائل ہی نہیں ہیں، یا ایتھیسٹ ہیں جو ملحد ہیں، وہ بھی کیا اللہ رب العزت کے وجود کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی کیا ہے روزوں کا ثبوت کیا ہے ملتا ہے۔ ایسے ہی یہودیوں کو دیکھ لیجیے، ان کے ہاں بھی روزوں کا ثبوت ملتا ہے، حتیٰ کہ ان کے پاس ایک تاریخ لکھی ہوئی ہے جس تاریخ کے اندر یروشلم کی کیا تباہی ہوئی، یعنی کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یا حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ان سے بیت المقدس کو کیا کیا تھا، غصب کیا تھا، یعنی کہ ان سے لے لیا تھا، ان کی نظر کے اندر تو وہ مغصوب ہوا تھا، غصب ہوا تھا، حقیقت کے اندر یہ مسلمانوں کا تھا، تو جب لے لیا تھا تو واپس، تو انہوں نے اس تاریخ کو یاد کیا اور اس تاریخ کے اندر پورا ایک ہفتہ وہ روزے رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کیا تباہی اور بربادی نازل ہوئی۔ پھر عیسائیوں کے ہاں بھی اس کا کیا وجود اور ثبوت ملتا ہے، حتیٰ کہ ان کے ہاں کبھی 40 وہ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں اور کبھی وہ 50 روزے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ان کے اوپر بھی گویا کہ 1 مہینے ہی روزے کیا فرض تھے، لیکن ان میں سے کوئی جو معزز آدمی بیمار ہو جاتا یا مر جاتا تو اس کی وہ منت کے طور پر کیا ہے 10 روزے کیا مزید کر دیتے، تو اس وجہ سے ان کے ہاں 40 روزے یا 50 روزے یا اس سے بھی کیا زیادہ انہوں نے بڑھا کر رکھ دیے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر قرطبی کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ اسی وجہ سے امت محمدیہ کے لیے یوم شک کا روزہ، یعنی کہ 30ویں کا جو روزہ ہے، 30ویں شعبان کا جو روزہ ہے، یہ روزہ رکھنا کیا ہے مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ حقیقت حال سے بندہ کیا ہے مطلع نہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اہل کتاب سے کیا پائی جاتی ہے، مشابہت پائی جاتی ہے، تو مشابہت سے بچنے کے لیے 30ویں شعبان کا جو کہ یوم شک کا روزہ ہوتا ہے وہ روزہ رکھنا کیا ہے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ روزوں کے کچھ مختصر سی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ ہم روزوں کے فضائل کے اوپر کچھ نہ کچھ احادیث پیش کرتے ہیں تاکہ عوام کو معلوم ہو جائے کہ روزہ کتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ روزوں کی بہت بڑی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندہ مومن، تو نے روزہ میری رضا کی خاطر رکھا ہے تو یہ یاد رکھو اس کی جزا میں خود تجھے دوں گا۔ اب یہ یاد رکھیے کہ تمام کی تمام عبادتیں اللہ رب العزت کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن روزہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب کر کے کہا کہ اے بندہ مومن، تو نے روزہ میری خاطر میری رضا کی خاطر رکھا ہے۔ باقی عبادات بھی اللہ کی رضا کی خاطر کی جاتی ہیں، لیکن روزے کو اللہ نے اپنی طرف کیوں خاص کیا، کیوں منسوب کیا؟ اس کی وجہ علماء اور مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ باقی عبادات کے اندر ہو سکتا ہے بندہ تصنع سے کام لے رہا ہو، ریاکاری سے کام لے رہا ہو، لیکن روزہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس کے اندر بندہ کسی کے دکھلاوے کے لیے، کسی کی ریاکاری کے لیے اپنے آپ کو جماع سے اور کھانے پینے سے روکتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے وہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کی تمام چیزوں سے اور جماع سے کیا ہو جاتا ہے رک جاتا ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ مومن، تو نے میری رضا کی خاطر روزہ رکھا ہے تو اب اس کی جزا بھی تجھے میں ہی عطا فرماؤں گا۔ ایسی دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں اور جہنم کے 7 دروازے کیا ہے بند کر دیے جائیں۔ تو اب یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت رمضان کے مہینے کے اندر جہنم کو بند کر دیتا ہے اور جنت کو کیا کر دیا جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے۔ دوسری ایک روایت اسی کا ایک ٹکڑا ہے کہ رب تعالیٰ حضور نے فرمایا کہ جس وقت رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر شیطان کو کیا کر لیا جاتا ہے، جکل دیا جاتا ہے، شیطانوں کو کیا ہے جکل دیا جاتا ہے۔ اب اسی وجہ سے دیکھیے کہ ہمارے رمضان کے مہینے کے اندر
اس وقت شیطان کیا ہوتے ہیں، جکڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہماری مساجد کے اندر کیا ہے، بہار لگی ہوتی ہے. ہر مسلمان جس نے نماز ادا نہیں کی ہوتی 11 مہینے کے اندر، وہ کیا ہے اس مہینے کے اندر اگلی صفوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو شیطان ہے، جو بدکاریوں کا سبب ہے، جو وسیلہ ہے برائیوں کا، تو وہ کیا کر لیا جاتا ہے، اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس کو قید کر لیا جاتا ہے، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس لیے ہر بندہ مومن کیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے اور نیکیوں کی طرف کیا رغبت کر رہا ہوتا ہے اور سبقت کر رہا ہوتا ہے. ایک اور روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک ایسا دروازہ ہے جس کو ریان کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ جس کو ریان کہا جاتا ہے. اب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم لگایا جائے گا قیامت والے دن کہ جس نے دنیا کے اندر روزے رکھے تھے تو وہ سارے کے سارے صائمین، وہ سارے کے سارے روزے دار اس دروازے سے کیا ہو جائیں، داخل ہو جائیں. جب سارے روزے دار اس دروازے سے کیا ہے، داخل ہو جائیں گے، تو پھر اس دروازے کو کیا کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا. تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس دروازے سے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اس دروازے سے کیا ہے، روزے دار کیا ہو رہے ہوں گے، داخل ہو رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزے رکھنے کی کیا ہے، توفیق عطا فرمائے اور روزوں کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، یعنی کہ کچھ دن نہیں، یہ ایک مہینہ ہی ہے. آگے رب تعالیٰ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب روزوں کے اندر کوئی بندہ کیا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، یعنی کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو کہ شیخ فانی ہو. شیخ فانی سے مراد یہ ہے کہ جس کی عمر روزے رکھنے کی کیا متحمل نہ ہو، اور اس کو ایک کامل اور طبیب، جو کامل طبیب اور ماہر ڈاکٹر ہو، اس کو منع کر دے کہ بھائی تو نے کیا رکھا، روزہ رکھا تو تیری کیا ہے زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو ایسے شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ کیا کرے، روزہ نہ رکھے، وہ بیمار ہے. یا کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو کیا ہے بیمار ہے، اب بیمار ہے، یا ایسا آدمی ہے کہ جو کیا سفر کے لیے جا رہا ہے، وہ مسافر ہے. تو اب مسافر کے لیے اگر سفر کے اندر آسانی ہو تو پھر روزہ رکھ لینا اس کے لیے بہتر ہے، مستحب ہے، جائز ہے. اور اگر سفر کے اندر کیا ہو، تھکاوٹ ہو، تو پھر اس کے لیے کیا روزہ نہ رکھنا کیا ہے، بہتر ہے. اب ہمارے ہاں جو یہ سفر ہیں، یہ جو پہلے جو سفر ہوا کرتے تھے وہ دنوں کے ہوا کرتے تھے. آج کل ہمارا جو سفر ہے وہ تو کیا ہے، دنوں کا سفر گھنٹوں کے اندر ہو جاتا ہے، اور گھنٹوں کا سفر ہمارا کیا ہو جاتا ہے، منٹوں کے اندر ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر روزہ رکھ لیا جائے تو کوئی بڑی قیامت نہیں آئے گی. ہاں ویسے شریعت کی طرف سے یہ رخصت ہے کہ اگر جس کا سفر شرعی بنتا ہے، جس کی مقدار کیا ہے 98 کلومیٹر ہے، اگر وہ مسافر ہے تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ روزہ اس دن نہ رکھے تو بہتر ہے اگلے دن، یعنی کہ رمضان گزر جائے تو پھر اس کی کیا کر لے، قضا کر لے. تو یہ اس کے لیے کیا ہے، بہتر اور اعلیٰ اور اولا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ اسی کے بارے میں ایک جو شیخ فانی ہے، اب وہ پوری زندگی کے اندر کیا روزہ نہیں رکھ سکتا. پیچھے جو حکم بیان ہوا وہ بیمار کا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ آدمی کیا ہو بیمار ہو، اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس صورت کے اندر اس کی بیماری کیا ہے، بڑھ جاتی ہے، تو پھر ڈاکٹر اس کو منع کر دیں. تو اب اگر روزے گزر جائیں تو اس کی صحت کے اندر کیا آ جائے، افاقہ آ جائے، بیماری ختم ہو جائے، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ میں کیا اگر روزے رکھوں تو مجھے کیا کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی، تو پھر وہ کیا کرے گا، قضا کرے گا. اور اگر شیخ فانی ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ روزے نہ رکھے رمضان کے گزرنے کے بعد، بلکہ وہ کیا کرے، ایک مسکین کو کھانا عطا کرے گا، جس کی مقدار کیا ہے، وہ جو صدقہ فطر بنتی ہے وہ ادا کرے گا. ہاں اگر اس سے کیا زیادہ کر دیتا تو یہ اس کے لیے کیا ہے، بہتر، کیونکہ یہ نیکی کام ہے، اور نیکی کے کام کے اندر اب تعالیٰ فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرو. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اس کے اندر اب تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس مقدس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن عطا فرمایا، قرآن کو نازل فرمایا. یہ یاد رکھیے کہ قرآن لوح محفوظ پر یکبارگی کے ساتھ کیا ہے، اتارا گیا، پھر لوح محفوظ سے سینہ محمدی پر دنیاوی زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے یکے بعد دیگرے، یعنی کہ آہستہ آہستہ تدریجاً کر کے حالات کے مطابق اور واقعات کے مطابق ایک ایک دو دو آیات کو کیا کیا گیا، نازل کیا گیا. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کے اندر ہم نے کیا کیا، قرآن نازل فرمایا، اور اس قرآن کو لوگوں کے لیے ہادی بنا کر بھیجا، اور اس کے اندر کیا واضح نشانیاں اور روشن باتیں موجود ہیں.
आगे फरमा फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फल्यसुमहु, फरमाया कि ये वो महीना है। अब ये याद रखिए कि रोजे का जो सबब है वो इस महीने को पा लेना है, यानी कि जिस बंदे ने रमजान के चांद को पा लिया तो अब ऐसी सूरत के अंदर उसके लिए रमजान के 30 रोजे रखने क्या हो जाएंगे, लाजिम हो जाएंगे। लेकिन ज्यों ज्यों दिन तब्दील होता रहेगा तो इस रमजान के रोजे की फर्जियत क्या होगी, उस पर लाजिम होती जाएगी, यानी कि एक एक दिन के एतबार से उसका ऊपर क्या होता जाएगा, यह लाजिम होता जाएगा। आगे फरमा वमन काना मरीदन अव अला सफरन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, वही हुक्म है कि जो बंदा क्या हो जाए रमजान के अंदर बीमार हो जाए या सफर पर हो तो वो रोजा ना रख सकता हो तो फिर वो क्या करेगा, दूसरे दिन के अंदर उसकी कज़ा करेगा। आगे रब ने फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर, फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी करता है, तुम्हारे साथ उसर तंगी नहीं करता, तुम्हारे साथ दुश्वारी का इरादा नहीं फरमाता। ये याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि दीन के अंदर कोई तंगी नहीं है, दीन के अंदर कोई दुश्वारी नहीं है, दीन के अंदर कोई सुस्ती कोई नहीं। ऐसे हुजूर ने फरमाया अद्दीन युस्र, दीन क्या है, आसान है। और ये भी फरमाया यस्सिरु वला तुअस्सिरु, कि दीन के अंदर तुम क्या करो, आसानियां पैदा करो, तुम तंगियां ना पैदा करो, तुम दुश्वारियां पैदा ना करो। तो इसलिए जितना हो सके दीन को आसानी के साथ पेश करना चाहिए। आजकल हमारे यहाँ हर तरफ से ये देखा जाता है कि किताबों के अंदर जो मुश्किल तरीन अहकाम लिखे हुए होते हैं उनको निकाल कर मिंबर पर के ऊपर क्या है बयान किया जाता है, लोगों के सामने बयान किया जाता है, हालांकि उसके मुकाबले के अंदर आसान अहकाम भी लिखे हुए होते हैं। इसलिए मेरी जो अवाम है या हमारे जो आइम्मा और खुतबा हजरात हैं उनसे ये गुजारिश है कि जो आसान अहकाम है उनको बयान करना चाहिए। हाँ, अगर जिनके अंदर दो किस्म के अहकाम मौजूद नहीं है, यानी कि दुश्वार और आसान नहीं है, बल्कि सिर्फ क्या एक किस्म का हुक्म है, वो तो क्या हमारी ऊपर लाजिम है कि हमने उन्हीं को क्या करना, बयान करना है। अगर दो रुखिए तौर पर अहकाम मिल जाए तो फिर आसान अहकाम को बयान करना यही क्या है, दीन है, और ये इसके अंदर क्या है, खूबसूरती है। आगे रब तआला ने फरमाया कि वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, फरमाया कि तुम 30 के 30 पूरे रोजे रखो और इन दिनों के अंदर अल्लाह की तस्बीह और तहलील और तकबीर करते रहो कि अल्लाह ने तुम्हें क्या दिए, हिदायत अता फरमाई है। तुम जो काम करोगे यानी कि 30 के 30 पूरे रोजे रखोगे और अल्लाह की भलाई बयान करोगे, पर बयान करोगे तो इंशाअल्लाह तुम अल्लाह का क्या है, शुक्र अदा करने वाले बंदे बन जाओगे। हक ताला से दुआ है कि हक ताला ने सही मानों के अंदर समझ अता फरमाए।